ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم ایک دوست کے ہاں گئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان مغرب کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو ہم مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد میں جیسے ہی پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دسترخوان انہیں بچھائے ہوئے اور کھانے میں مصروف ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تبلیغ جماعت والے آئے ہوئے ہیں اور اذان بھی ہو گئی تھی اور لوگ بھی آ رہے تھے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھو اذان بھی ہو گئی ہے، اور چونکہ مغرب کی اذان اور نماز کا درمیان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا، تو لوگ تھوڑا پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کھانے میں مصروف ہیں تو کیوں نہ پہلے جماعت ہو جاتی اور اس کے بعد یہ دسترخوان اپنا بچھا لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اچھا، اسی اثناء میں ایک بزرگ نے اعتراض کیا کہ جی آپ جلدی کھائیں کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور اس بزرگ کے بولتے ہی دو تین اور لوگوں نے پھر اعتراض شروع کر دیا اور آپس میں گفتگو شنید شروع ہو گئی کہ دیکھو جی یہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اذان بھی ہو گئی ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ مصلی پہ انتظار فرما رہے ہیں کہ تکبیر پڑھی جائے اور نماز شروع کی جائے، لیکن یہ دھڑا دھڑ بس کھانے میں ہی مصروف ہیں اور ادھر ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو شکوک و شبہات بڑھتے گئے اور اعتراضات بھی ساتھ بڑھتے گئے۔ تو جب وہ جو ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا کھا رہے تھے، اس میں فروٹ مشروبات اور اس طرح کی چیزیں تھیں، نوش کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک بندے نے بولا کہ یہ مہمان آئے ہیں اور ان کو روزہ تھا، سب کو آج ان سب نے روزہ رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ابھی یہ افطاری کر رہے ہیں تو 2 منٹ آپ انتظار فرما لیں۔ تو یہ بات کرنا ہی تھی، جو لوگ غصہ کر رہے تھے اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے تو فوراً ان کا غصہ ہمدردی میں تبدیل ہو گیا، اور جو لوگ کھڑے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ یہ لوگ جلدی اٹھیں اور ہم نماز کے لیے صفیں باندھیں، تو وہ لوگ بھی بیٹھ گئے اور 2 منٹ کے بجائے انہوں نے 5 منٹ دے دیے، کیونکہ ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، ان کے نالج میں بات آ گئی کہ اصل بات کیا ہے، کہ یہ کوئی ویسے اکرام ان کا نہیں ہو رہا تھا بلکہ ان کو روزہ تھا اور یہ افطاری کر رہے تھے۔ ایک واقعہ کئی سبق کہ جب تک ہمیں حقیقت کا پتہ نہ ہو تو ہمیں نقطہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حقیقت معلوم کر لینی چاہیے، پھر ہمیں غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی غصہ کر دیتے ہیں، ہم اس چیز کی نزاکت کو ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اس ماحول کو اور جو ایک ترتیب ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہے سم ٹائم اس کی ہم گہرائی تک نہیں سوچتے، اور جب ہم حقیقت کو نہیں سمجھتے، حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے، تو پھر اسی طرح بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بالآخر ایسا ایسا اگر بدگمانیاں بڑھتی جائیں اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے تو پھر بات لڑائی تک اور بات جھگڑوں تک آ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہو جس کے اوپر ہمیں غصہ آ رہا ہو تو کم از کم ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہمیں غصہ ہی نہ آئے۔